اس ایک لمحے کے لیے نہ ہٹنا. ماتم رسم سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے کرنا. شبیہ جھولا ہو، شبیہ مہندی ہو، شبیہ علم ہو، یہ سارے شاعر اللہ ہیں. آج زمانے نے مختلف روشیں تبدیل کی ہیں. مہندی کے بارے میں سوال کہ مہندی جو ہے یہ تو جی ہندوستان سے شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے نہیں. حسرت ہے ایک بی بی کی یہ مہندی، پوری کربلا حسرت ہے. ہم یہ جو سبیلیں لگاتے ہیں، کربلا میں تو پانی تھا نہیں. بھٹو صاحب آج بندے پوچھتے ہیں نا جی کہ کربلا میں مہندی کب تھی، تو مجھے بتاؤ کربلا میں پانی تو تھا نہیں، سبیلے کیوں؟ یاد کے لیے. حسین ہم ہوتے تو پانی پلاتے. یہ جو مہندی اٹھاتی ہے میری قوم، یہ حسرت ہے ایک ماں کی. ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے کہ میرا بیٹا صحرا سجائے. بیوہ ماں کی حسرت زیادہ ہوتی ہے. بڑی حسرت تھی قاسم کی ماں کی، میں قاسم کے سر پہ صحرا سجاؤں. یہ میری قوم کے سامنے امام حسین کا ذکر ہو کہ یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا، زندگی میں کبھی علی اور بطول کو تنہا نہ چھوڑنا، علی کی ولایت نہ چھوڑنا، زہرا کے دکھ نہ بھولنا. مجھ سے پہلے سید ابو ذر بخاری کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلی مبلغہ ہے ولایت علی کی. کوئی سید بیٹھا ہے اگر اس کا جگر اجازت دے تو پھر میں ایک جملہ پڑھوں. قرآن ممبر پہ لے کے میں باوضو ہوں، شبیہ قبر حسین پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، تم صرف ایک دربار سن کے روتے ہو کہ ایک دربار میں گئی ہے، پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے، علی کی کلائی پہ ہاتھ رکھ کے ایک ایک صحابی کے دروازے پہ جاتی تھی، دستک دے دے کے کہتی تھی او فلاں ابن فلاں تیرے دروازے پہ علی اور زہرا آئے ہیں، کیا بھول گیا ہے تو غدیر میں میرے باپے کا اعلان. ایک ایک دروازے پہ زہرا جاتی رہی، مسلمان دروازے بند کرتے رہے. رات کی تاریکی میں علی کو سامنے بٹھا کے کہتی تھی کوئی پڑھے نہ پڑھے میں تیری ولایت کی گواہی دے. محسنہ ولایت. یہ ایام فاطمیہ ہیں. شبیہ ذوالجناح کی برآمدگی ہے، لیکن میں ایک درد اس شہزادی کا ضرور پڑھوں. جیسا میں پڑھا کرتا تھا بی بی کی، میں دربار بھی پڑھتا تھا، میں دروازہ بھی پڑھتا تھا. ایک عرصہ ہو گیا مجھے ایک سید نے مجلس کے بعد کہا تھا، اس نے کہا تو غیر سید ہے. نہ پڑھنا کتنی دیر اور کیسے کھڑی رہی، نہ پڑھنا کے دروازے پہ آ کیسے لگی. اس دن سے میں نے معافی مانگ لی شہزادی سے، بی بی میں تیرا وکیل ہوں، میں صرف درد پڑھوں گا، شہادت کوئی سید پڑھے تو پڑھے. اب میں ایک درد پڑھنے لگا ہوں شہزادی کا. ایام سیدہ قریب آ رہے، میں امام حسین کا ماتمی ہونے کی حیثیت سے ممبر پہ تمہیں بی بی کی قسم دے کے کہتا ہوں تمہیں سیدہ کی مظلومیت کا واسطہ. ایام فاطمیہ بالکل ویسے منانا جیسے کربلا کی 10 محرم مناتے ہیں. پہلے ہم لوگ تھوڑے تھے، بی بی کی شہادت نہیں پڑھی جاتی تھی. اب کوشش کرنا یکم جمادی الثانی کا چاند نکل آئی، یکم جمادی الثانی 2 3 یہ 3 دن تک میں منت کر کے کہتا ہوں کالے کپڑے پہنا، زمین پہ مٹیوں پہ بیٹھنا. 3 دن کے لیے دفتر جاتے ہو نہ جانا، اسکول جاتے ہو چھٹی کر لینا، کالج جاتے ہو کسی نہ کسی سے اجازت اور رخصت مانگ لینا. 3 دن تک یا حسین کے گھروں میں چلے جانا، اگر امام بارگاہ قریب نہ ہو اپنے گھر کا ایک کمرہ لے کے بہنیں بیٹیاں لے کے بیٹھ کے درمیان میں بیٹھ کے کہنا بی بی تیرے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، حسین کی ماں تیرے زخموں کا بڑا ارمان ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں 3 دن تک کالے کپڑے پہننا. اس میں وجہ کیا ہے؟ جب تم 3 دن تک چھٹی کرو گے، چوتھے دن جاؤ گے، لوگ پوچھیں گے تو کیوں نہیں آیا، پھر رو کے کہنا قتل ہوئی ہے نبی کی بیٹی، مسلمانوں نے دروازے پہ آ کے مارا ہے محمد کی بیٹی کو، اور مدینے میں قتل ہو گئی تھی حسین کی ماں. حوصلہ حوصلہ حوصلے کے ساتھ میرا جوان، حوصلہ حوصلے کے ساتھ مجھے 4 درد پڑھنے دیں. میں صرف اس قوم کے ماتمیوں کو ولایت علی کی قیمت بتاؤں. حوصلہ کرنا، آپ حوصلہ کریں گے تو میں 4 جملے پڑھوں گا. آپ نے برداشت چھوڑی میں ممبر چھوڑ دوں گا.
برداشت کر کے حوصلہ کر کے 4 جملے سن لینا. آؤ میں تمہیں ولایت علی کی قیمت بتاؤں. میں روایت پڑھنے لگا ہوں جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے وہ سننا. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ علی ولی اللہ کی قیمت کیا ہے. آخری رات ہے حسین کی ماں کی، ریت پہ مصلی ہے زہرا کا، زخموں سے چور ہے حسین کی ماں. میں غیر سید ہوں، میں زخم نہیں پڑھ رہا، صرف اتنا بتا دیتا ہوں اتنی زخمی ہے جتنی شام کے بازار میں سجا زخمی تھا. حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ. کتنی زخمی تھی، حوصلہ کیجئے گا، چند لمحے برداشت کیجئے گا. میں پھر جملہ پڑھتا ہوں، شاید میرے کسی بھائی نے ایک لمحے کے لیے زحمت نہ کی ہو. میں پھر جملہ پڑھتا ہوں. کتنی زخمی تھی حسین کی ماں جتنا شام کے بازار میں سجا زخمی تھا. اب میں روایت کا ایک ٹکڑا پڑھنے لگا ہوں سادات سے معافی مانگ کے. آخری رات مصلی پہ ہے سیدہ. امیر المومنین رات کے وقت حجرے میں آئے، سیدہ کے سامنے آ کے علی بیٹھے. شہزادی نے پہلو سے ہاتھ اٹھایا، زخمی ہاتھ بی اپنے سر پہ لانے لگی. امیر المومنین نے شہزادی کا ہاتھ پکڑا، رو کے کہتے تو نہ سلام کر، تیرا ہاتھ زخمی ہے. رسول کی بیٹی نے کہا یا علی میری آخری رات ہے، جس نے گلیوں میں ماتم کرنا وہ بندہ جملہ سنے. اتنا جملہ کہنا تھا. یہ علی نے کہا آج میں بولوں گا تو سنے گی، پہلے تو بولتی تھی میں سنتا تھا. سیدہ خاموش ہو گئی. علی نے اپنی ابا سے دونوں ہاتھ نکالے، علی نے دونوں ہاتھ جوڑ کر بطول مجھے معاف کر دے. اتنا جملہ کہنا تھا. تڑپ گئی نبی کی بیٹی، رو کے کہتی مولا آپ نے معافی کیوں مانگی؟ رو کے کہا میں زندہ تھا تو زخمی ہو گئی، میں زندہ تھا تیرا بازو شہید ہو گیا. اتنا جملہ کہنا تھا. علی کی آواز آئی زہرا آج مجھے جی بھر کے رونے دے، پہلے میں زینب کے سامنے نہیں روتا تھا، مجھے بیٹیوں کے سامنے روتے شرم آتی تھی. یہ جملہ کہنے کے بعد علی کی آواز آئی، رو کے کہا زہرا تیرے بعد میں غریب ہو جاؤں گا. اتنا جملہ کہنا تھا. بی بی تڑپ کے اٹھی، بی بی نے حجرے کا پردہ اٹھایا، تھوڑی دیر کے بعد حجرے میں واپس آئی. رو کے کہا آپ بتائیے کیا کہا تھا؟ فرمایا تیرے بعد میں غریب ہو جاؤں گا. بطول نے چادر کے نیچے سے زینب کو نکالا، علی کے سامنے کھڑا کیا. رو کہ میرے بعد غریب نہ ہونا. میں صحابی کے دربار میں گئی تھی، یہ شرابی کے دربار میں جائے گی. میں چادر پہن کے گئی تھی، یہ بغیر چادر. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. یا علی میرے بعد خود کو تنہا نہ سمجھنا، جہاں تو کہے گا میری زینب تیری ولایت کی گواہی دے گی. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، بابا جی مولا حسین کی قسم ہے، اس بی بی کی شہادت پڑھی نہیں گئی. اگر اس بی بی کی شہادت پڑھی جائے، جنازے اٹھے امام بارگاہوں سے، سید گھروں سے نکلنا بند کر دیں اگر بطول کے درد پڑھے جائیں. میں غیر سید ہوں، میں شہادت نہیں پڑھتا. جتنے سید بیٹھے ہو ایک بار تمہیں تمہاری دادی کا واسطہ مجھے ایک درد پڑھنے دینا. تمہیں ممبروں سے ذاکر بتاتے ہیں کہ انہوں نے رسول کی بیٹی کا دروازہ گرایا ہے. مجھے 14 معصومین کی صداقت کی قسم، مجھے عالیہ کے برقعے کی قسم، اتنی قسمیں کھا کے کہنے لگا انہوں نے صرف دروازہ نہیں گرایا، یہ بیلچے لے کے چھت پہ چلے گئے، انہوں نے محمد کی بیٹی کی چھت گرا دی. بی بی نے چادر کا پلو کھولا، کبھی بیٹیوں کو چھپاتی کبھی بیٹوں کو چھپاتی. رو کے کہتی زینب جیسے آج میں نے تجھے بچایا شام غریباں جب خیمے کو آ. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. ماتم حسین